اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عبدالفتاح اڈو اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے 27 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے پشاور میں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے دفاعی، اس کے بعد اب یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنا میزائل اور ٹیکنالوجی اور میزائل اور جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ سعودی عرب منتقل کر رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کیا مستقبل میں جو ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کا کردار کیا رہے گا؟ سب سے پہلے تو یہ افواہیں پھیلی جا رہی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جب سے یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو پاکستان ہے انہوں نے اپنا میزائل اور ایٹمی اثاثے وہ سعودی عرب منتقل کرنا شروع کر دیے۔ دیکھیں، اب یہ جو میزائل ہے یا ایٹمی اثاثے، یہ کوئی ایک عام کپڑے نہیں ہے کہ آپ نے سوٹ کیس میں ڈالے اور آپ لے کر جو ہے وہ چل دیے ہیں۔ یہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے یا میزائل ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بڑا کچھ درکار ہوتا ہے، اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اور مستقبل میں جو ایسی افواہیں اگر پھیل نہیں تو مستقبل میں پاکستان پر کسی نہ قسم کی جو سینکشن لگانے کے حوالے سے یا دباؤ ڈالنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے پاکستان سے خطرہ ہے، انہوں نے اپنے میزائل ٹیکنالوجی وہاں منتقل کیے ہیں، ایٹمی اثاثے جو ہے سعودی عرب میں منتقل کیے جا رہے ہیں، جس کے بعد پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو ایسی جو افواہیں وہ بالکل ہی بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ دفاعی معاہدہ بالکل ہوا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے میزائل ٹیکنالوجی وہاں پر منتقل کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے قریب پڑتا ہے سعودی عربیہ۔ وہاں سے اگر کوئی میزائل فائر کیا جاتا ہے تو وہ نشانہ بنا سکتا ہے آرام سے اسرائیل کو۔ لیکن شاید کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان نے اپنا میزائل ٹیکنالوجی اس حد تک ان کی رینج بڑھائی تھی کہ اگر اسرائیل ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم یہاں پاکستان سے بیٹھ کر ان کے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ آرام سے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے میزائلوں کی اپنی رینج اتنی بڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور جو اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مستقبل میں جنگ ہوگی، ایسے امکانات کم نہیں ہیں۔ اگر دیکھیں، اگر سعودی عرب میں بیٹھ کر پاکستان اسرائیل کے خلاف کوئی جنگ وغیرہ چھیڑتا ہے یا ان کے خلاف کرتا ہے، جن کے امکانات بالکل ہی کم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو آج تک امریکہ ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطینی کے خلاف جو مظالم کی پہاڑ ڈھائے رہے ہیں اسرائیل، اس کے بعد تک اب تک امریکہ نے کیا کیا ہے؟ اگر سلامتی کونسل میں کسی قسم کی کوئی بھی قرارداد پیش کی جاتی ہے اسرائیل کے خلاف، یا جنگ بندی کی صورت میں ہو یا کسی بھی، تو اسی وقت جو ہے وہ امریکہ اس کو ویٹو کرا دیتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ شانہ بہ شانہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے تھرو یا سعودی عرب کی سرحدوں سے جو ہے وہاں اسرائیل کو نشانہ بنائے، یا کوئی بھی ملک اسرائیل کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرے اور امریکہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی کل بھی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھی، آج بھی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ جو بائیڈن کی ہو، ٹرمپ کی، کوئی بھی صدر ہو، ان کی پالیسیاں یہی ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل کا دفاع کرتے رہے ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے، ان کی پالیسیوں میں شامل ہے۔ اب دوسرا بات ہو رہی ہے کہ اب 27 تاریخ کو عمران خان کے جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے پشاور میں سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر سے جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ ایک جانب تو جو ہے عمران خان کے جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جلسے بھی کیے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے صوبوں میں نہیں کیے جا رہے، پشاور میں جلسے کیے جا رہے ہیں۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، اور جیل میں بیٹھ کر خاص طور پر جو وہ ٹویٹ کرتا ہے، جس طریقے سے ٹویٹ کرتا ہے وہ سخت ٹویٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے سیاسی پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں وہ جن کے ساتھ ان کی جو قربتیں بڑھنی چاہیے تھی، ان کے درمیان جو قربتیں بڑھنے کے بجائے اب نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ان میں دوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں کیا جو ہے کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں، کتنے کارکنان شامل ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک بتایا جا رہا ہے کہ آپسی کی جنگ ہے، کہیں یہ آپسی کی جنگ ہے وہ اس جلسے کو کہیں لے تو نہیں ڈوبے گی، اور کارکنان جو ہے کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سٹیج پہ کون بیٹھتا ہے کون نہیں بیٹھتا ہے، اس پہ بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی اس پہ بھی بحث ہوگی کہ مین کو اسٹیج پہ کون براجمان ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے۔ آئندہ ویلاگ تک اپنے میزبان عبدالفتاح آڈو کو اجازت دینے سے پہلے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو نہ صرف لائک کریں، سبسکرائب کریں، بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ تو اب آئندہ ویلاگ تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔